اور جو پری اریسٹ بیل اپلیکیشنز ہیں ان کا پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مینلی سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ اسد عمر صاحب جن کی ضمانت کی ہیئرنگ فکسڈ ہے 14 تاریخ کے لیے، عمران خان صاحب کی بھی ہیئرنگ آج نہ سنی جائے اور وہ بھی اکٹھا یہ فیصلہ ہو پری اریسٹ اور پوسٹ اریسٹ اکٹھی سنی جائے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. فوجداری کے قانون میں اور فوجداری کے پروسیجر میں پری اریسٹ بیل اپلیکیشن سیپریٹ ہوتی ہیں. پوسٹ اریسٹ اپلیکیشن کیونکہ ایک شخص گرفتار ہوتا ہے، اس کی لبرٹی، اس کے فنڈامنٹل رائٹس پہلے آتے ہیں، وہ پرائرٹی پر سنے جاتے ہیں. سو بہت افسوس ہے اس بات کا کہ آلدو فیصلہ تو ہمارے حق میں ہوا کہ یہ اپلیکیشنز جو ہیں پری اور پوسٹ اکٹھی نہیں سنی جائیں گی، کوئی ایسا قانون نہیں ہے. مگر جج صاحب نے نہ جانے کیوں آج دوبارہ 14 تاریخ تک پروسیڈنگز کو ایڈجرن کر دیا کہ یہ 14 تاریخ تک دونوں پارٹیوں کو رائٹ ہے اگر کسی نے یہ آرڈر جو ہے چیلنج کرنا ہے تو وہ کر لیں. آج یہ بیل اپلیکیشنز سنی جانی چاہیے تھی سائفر کے مقدمے میں. اگر ایک مقدمہ بنایا جاتا ہے اور 3 پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں موجود تو پھر عدالت کو یہ کیس میرٹس پر سن کے بیل اپلیکیشن پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس بیل کا جو بھی نتیجہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. سر خان صاحب کی کیا کنڈیشنز ہے سر جیل کے اندر؟ دیکھیے خان صاحب کی کنڈیشن کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ان کی اسپرٹس آئے ہیں. آپ اس کنڈیشن کو چھوڑیں، آپ کورٹس کی کنڈیشن دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے جو فیصلہ اور انصاف لینے میں جو دقتیں آ رہی ہیں، جو دشواریاں آ رہی ہیں، میں آپ کے آگے وہ رکھ رہا ہوں. خان صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کے بعد جو ہماری اپیل، ہماری سزا معطلی کی اپلیکیشن پہلے دن سنی جانی چاہیے تھی. 25 دن ہمیں انتظار کروایا گیا. کبھی کہا گیا کہ بینچ موجود نہیں، کبھی کہا گیا کہ پیٹ میں درد ہے مخالف وکیل کے، کبھی کہا گیا ان کی تیاری نہیں ہے، کبھی کہا گیا کہ ان کے پاس فائل نہیں ہے. اور 25 دن بعد وہ سزا پہلے دن معطل ہو جاتی، اس کو 25 دن لگے سزا معطل ہوتے ہوتے. اس کے بعد انہوں نے 15 اگست کو ہمیں بتائے بغیر، ہمیں سنے بغیر، عمران خان صاحب کو بتائے بغیر، کیونکہ ہم نے جیل میں کنفرم کیا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کی گرفتاری اس میں ڈالی گئی ہے. ہمیں بھی نہیں بتایا گیا اور جج صاحب نے ان کی گرفتاری ڈالی گئی. جج صاحب کی موجودگی میں پہلے ان کا فزیکل ریمانڈ مانگا گیا، جو جج صاحب نے انکار کیا. اس کے بعد ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا اور اس کے بعد جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے تو ہم نے بعد از گرفتاری پوسٹ اریسٹ بیل فائل کی. اس بیل میں آپ کو پتہ ہے کہ بعد از گرفتاری میں میکسیمم 1 دن کا نوٹس ہوتا ہے، اگر ڈیٹ ہو اگلے دن کا نوٹس ہوتا ہے. آج آپ کے سامنے پہلی جب ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے 2 اپلیکیشنز، وہ اپلیکیشنز کیا تھی کہ ہم نے کہا کہ جو ٹرائل کی نوٹیفکیشن راتوں رات منسٹری آف لا نے جاری کیا ہے اس کو آپ ختم کریں. اور ہمیں ظاہر عمران خان صاحب آپ کے سامنے ہر روز کسی نہ کسی عدالت میں پیش ہوتے تھے. ہر روز پہلے تو کہا جاتا تھا کہ آپ نے ہر صورت آنا، چاہے ویل چیئر پہ آئیں یا کسی بھی صورت آئیں. ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، لیکن کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے ہر صورت آنا ہے. وہ راتوں رات سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے اٹک جیل میں ٹرانسفر کر دی گئی. ہم نے کہا کہ اس کو آپ ادھر ہی اس کا ٹرائل سنا جائے، لیکن ہم نے مین وائل ایک اپلیکیشن فائل کی ہائی کورٹ میں کہ اس کو منسٹری آف لا کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے بعد وہ بہانہ بنایا گیا، وہی چھوٹی کچہریوں میں وہ بہانے تو اگر بنائے جائیں ڈیلے کرنے کے لیے چھانگا مانگا کی کچہریوں میں یا کچی کوٹھی کی کچہریوں میں تو چلتے ہیں. ہائی کورٹ میں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو اس ملک کی سب سے پہلی عدالت ہے، اس میں یہ بہانے بنائے گئے کہ ہماری تیاری نہیں ہے. جو ہے انہوں نے نوٹیفکیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے تو آپ نہ سنیں، جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تو آپ نہ سنیں. ہائی کورٹ نے بعد میں جب سماعت ہوئی اس کیس پہ تو کلیئر کیا کہ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ٹرائل کورٹ کو تو نہیں روکا، آپ میرٹ پہ ضمانت کا فیصلہ کریں. پھر کہا گیا کہ منڈے کو آپ اپنے دلائل دیں. جب ہم منڈے کو آئے، لاسٹ منڈے کو، لاسٹ پیر کو، تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس کیس کو آپ کے سامنے جج صاحب موجود نہیں تھے. ہمیں کہا گیا کہ ایک پورا ہفتہ جج صاحب موجود نہیں ہے. ایک ایسا کیس جس میں سابق وزیر اعظم، سابق وزیر خارجہ جو ہے وہ جیل میں بند ہیں، تو ایک جج صاحب جو اس کیس کو سننے والے جج ہیں پورا ہفتہ موجود نہیں تھے. اس کے بعد جب ہم آج آئے ہیں تو صبح کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ایف آئی اے کے پراسیکیوٹرز بیزی ہیں، اور ایف آئی اے کے پراسیکیوٹرز سپریم کورٹ میں تو ان کا ہم نے چیک کروایا کوئی کیس نہیں لگا ہوا تھا. اور سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی اگر ہوتی تو وہ 11 بجے شروع ہونی تھی، 9 بجے یہ بہانہ بنایا گیا. اس کے بعد 1 بجے جب وہ آئے ہیں تو
دیکھیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو پراسیکیوٹرز لگائے گئے ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ عمران خان صاحب کو اس ضمانت میں کتنا ہم نے ڈیلے کروانا ہے، صرف ایک ہی کام ہے۔ ہمارے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ پراسیکیوٹرز ہائر کیے گئے، کروڑوں روپے ان کو فیسیں دی گئی، صرف ایک ان کا مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کو کتنی دیر جیل میں رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک ہے، ہمارا وہ فیصلہ، ہماری وہ ضمانت کا فیصلہ آج ہی کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے 14 تاریخ رکھ دی گئی ہے۔